میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے بارے میں پہلے بات کروں. جی ضرور. یہ ایک عہد کا خاتمہ ہے. ہی واز دا لاسٹ جینٹلمین ان پالیٹکس. یعنی ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے تجزیوں سے، ان کی آراء سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ ایک خوشحال آدمی تھے، ذمہ دار تھے. سیاست میں آنے سے پہلے انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچرر تھے. انہوں نے پوری زندگی اپنی آمدن سے کم وسائل میں گزاری. آمدن سے کم وسائل میں. اچھے خاصے ذمہ دار تھے. سادہ فرنیچر تھا ان کے گھر میں، عام لباس پہنتے تھے. کوئی زوم ان میں نہیں تھا، کوئی خبط نہیں تھا. تمام زندگی پڑھنے لکھنے میں گزاری. اور ان کی بعض ذاتی خوبیاں بہت بڑی ہیں جن کا لوگوں کو علم نہیں ہے. 76 میں انہوں نے عملاً پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا کہ انہیں اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جس راستے پہ بھٹو صاحب جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. جب جے رحیم کو مارا پیٹا گیا بھٹو صاحب کے ایما پر، سیکرٹری جنرل کو، تو اس دن انہوں نے سوچنا شروع کیا. ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنا چاہتے تھے بھٹو صاحب. اگر وہ کرتے تو پاکستان کی اکانومی ان کے دور میں تباہ ہوئی. مکمل طور انڈسٹریلائزیشن کا عمل رک گیا نا بھٹو صاحب کے زمانے میں. انہوں نے نہیں ہونے دی، ٹیکسٹائل نہیں ہونے دی. انہوں نے کہا ہم سے تو پہلے ہی نہیں سنبھالی جا رہی. وہ ان کی خوشامد نہیں کرتے تھے بھٹو صاحب کی. وہ ان کے یس مین نہیں تھے. وہ ایک آزاد آدمی تھے. وہ ایک مذہبی آدمی نہیں تھے، لیکن ان کی دیانت میں کسی شخص کو کوئی کلام نہیں ہے. اس کا تعلق تربیت سے ہے. مطلب خاندان اچھا تھا، تربیت اچھی تھی، نہایت سادگی میں بسر کی. ان کا ایک ہی مشغلہ تھا کتابیں پڑھنا. وہ مارکس اوریلیس ایک اپنا رومن اسٹیٹسمین ہے، شہنشاہ تھا. اس کی کتاب ہے میڈیٹیشنز، غور و فکر. اس کو بہت غور سے وہ پڑھتے رہے. اس کے بڑے قائل، ویسے وہ میکیاویلی کے بھی قائل تھے حربوں کی حد تک. اچھا. کہ اس کا لوگ ان کے پاس، مثلا حنیف رحمانی مرحوم، مجھے یاد ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے پاس جاتے. ہمارے اسحاق خاقوانی صاحب ان کے پاس جاتے تھے. زاہد حسین صاحب ایک چیف رپورٹر ہوتے تھے نوائے وقت کے، فوت ہوئے. انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑے ذہین آدمی تھے. ان سے ان کی بڑی بنتی تھی. حسین نقی صاحب ان کے پاس جاتے تھے. اور کچھ لوگ جو واقعی کچھ لرن کرنا چاہتے تھے، ان کا زندگی کا پلیئر بس لرننگ میں تھا. اور لوگ بھول گئے. اب تو وہ یعنی 76، اور آپ اندازہ کریں نا 44 سال ہو گئے کہ وہ عملی سیاست سے الگ تھے. لوگ بھول گئے بعض چیزوں کو. مثلا یہ کہ پیپلز پارٹی ان کے گھر میں وجود میں آئی تھی. وہی بنیاد رکھی. کنونشن ان کے گھر میں تھا. اور وہ بتدریج انہوں نے بہت سی چیزوں کو دریافت کیا. نیشنلائزیشن کا الزام ان پہ آتا ہے. مطلب وہ بات کرتے تھے اس بارے میں. جناب والا بعض چیزیں وہ نیشنلائز کرنے کے خلاف تھے. وہ صاف کہتے تھے کہ بھٹو صاحب، وہ بھٹو صاحب کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. ان کے اندر ایک وضع داری تھی. انہوں نے کبھی بھٹو صاحب کی مذمت نہیں کی. بے نظیر کے بارے میں کہتے تھے وہ ایک لالچی خاتون تھی. اس کا انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا. مرزا کا لوگ مغالطہ پھیلاتے ہیں. آج لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مرزا کے ساتھ ہے. وہ مرتضیٰ کی والے واقعے کے بعد وہ بیچارے کا وہ ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، افسوسناک واقعہ ہو گیا. اس کے بعد وہ شامل ہوئے کہ اس کو انہوں نے ایک چانس لیا کہ شاید اس کو ایک عوامی پارٹی بنایا جائے. وہ اپنی پوری زندگی میں پریکٹیکلی ایک فقیر اور درویش آدمی تھے. یعنی مذہبی تو وہ نہیں تھے، نہ وہ اس کا کوئی انہوں نے کبھی کلیم کیا. جن لوگوں کے ساتھ انہیں شمار کیا جاتا ہے وہ ان میں سے نہیں تھے. ان کے ساتھ ہی چلے گئے این جی اوز میں. مثلا وہ ہیومن رائٹس کمیشن میں رہے، مگر وہ ان میں سے نہیں تھے. جیسے صلاح الدین مرحوم کو شمار کیا تھا مجیب الرحمن شامی اور الطاف حسن قریشی کے ساتھ. اگرچہ مجیب شامی اور الطاف حسن قریشی بھی گرفتار ہوئے، ایک زمانے میں بڑی ہمت دکھائی، بعد میں مطلب ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. مگر صلاح الدین تو بہت دلیر آدمی، تو مقتل میں کھڑے رہے اور ایم کیو ایم نے انہیں قتل کیا اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان میں سے نہیں تھے. وہ ایک مرد آزاد تھے. ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹریک 2 مذاکرات میں ان کا رول بہت اہم تھا. ہمیں چاہیے تھا، میں بھول گیا، خورشید قصوری صاحب کو لیتے لائن پہ، ابھی کوشش کریں گے. 2003 میں انہوں نے انڈین سے بات کی. لائن آف کنٹرول پہ اتنی فائرنگ ہوتی تھی، میں اس زمانے میں وہاں گیا ہوں. چھپ چھپا کے جانا پڑتا تھا. سول آبادی کئی میل تک ہٹ ہوتی تھی. وہاں سے انہوں نے بات کی. وہ میسیج لے کے آئے. خورشید قصوری وزیر خارجہ تھے. چنانچہ جنگ بندی ہوئی. وہ ٹریک 2 مذاکرات کا حصہ رہے بی جے پی کے دور، واجپئی کے دور تک. اور وہ سمجھتے تھے صلح ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، اس کے پرچارک تھے.
لیکن اس کے بعد جب یہ ہندوتوا کا دور شروع ہوا تو وہ اس سے مایوس ہو گئے. تو وہ اپنی طرز کے ایک آدمی تھے. یہ ایک عہد کا خاتمہ ہے. اس طرح کے لوگ اب سیاست میں شاذ و نادر ہیں تو صحیح, ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہت ہی, یہ ایک پورے عہد کا خاتمہ ہے. وہ ایک آزاد آدمی کی طرح جیے ساری زندگی, ایک آزاد آدمی کی موت پائی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے, ان کی نیکیاں قبول کرے. دنیا بھی اس وقت ایک صدمے کا شکار ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑی سنگین صورتحال دنیا بھر میں پیدا ہو گئی. کوئی ایک خاص ملک نہیں ہے جو اس سے متاثر ہو. پاکستان بھی متاثر ہو گیا. آج مزید نئی 3 ایسے نئے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ قوم بچ گئی ہے اس میں؟ کون سی؟ کشمیری بچ گئے. شاید خدا نے ان کے لیے آسانی کر دی. دیکھیے میں آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بالکل ایک اور میرا انداز فکر ہے. لوگ مجھ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, آدمی جو کچھ محسوس. اچھا ٹھیک ہے. یہ مجھے ہارون صاحب بتائیے, ایک میتھ جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے وہ آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں اپنے تجزیے میں. کہا جا رہا ہے کہ شاید قیادت اس وقت چونکہ نون لیگ کی موجود نہیں ہے تو یہ 6 اراکین ہوں یا پھر دیگر جنہوں نے ملاقات کرنی ہے یا جنہوں نے کر لی ہے یا جو سوچ رہے ہیں, شاید سیاست اپنے کریئر کی بچانے کے لیے ایک آخری داؤ لگا رہے ہیں. دیکھو جی کئی عوامل ہیں. ایک تو یہ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا, یہ بات بیسیکلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. باقی ان کے ساتھ تحقیر میں سلوک ہوتا تھا. ڈہا کے بارے میں نے پوچھا ہے, براہ راست مجھے کوئی نہ مل سکا آدمی, لیکن ان کے دوستوں کو جو لوگ جانتے ہیں, ملنے جلنے والوں کو, ایک بڑے معتبر راوی سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ڈہا کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی بری بات نہیں سنی. نشاط احمد کبھی کوئی بری بات نہیں سنی. وہ رشوت لینے والا, پیسے لینے والا آدمی نہیں. اب اپنے حلقے کا کام کرانے نہیں کرائے گا, جب اپنے حلقے کا کام تو وہ جیتے گا کیسے؟ وہ کہیں گے بھائی نالیاں بنی نہیں, پانی ملا نہیں, گیس کا کنیکشن نہیں ملا, جس چیز کی بھی ضرورت ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, گھروں میں پانی کے پائپ نہیں بچھے ہوئے, نوکریاں نہیں مل, جو بھی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, تو بھائی آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ووٹ تو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام کاج کرو. اب وہ ڈہا بیچارہ اگر تو وہ پی ٹی آئی کی گڈ بکس میں ہو تو پولیس میں بھی کسی مظلوم کو بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی غریب آدمی کی تھوڑی بہت مدد تو جائز ہی کرنی چاہیے. خیر سیاستدان یہ کہاں دیکھتے ہیں, لیکن ڈہا کی ریپوٹیشن اچھی ہے. باقیوں کے بارے میں نے پوچھا نہیں ہے. وجہ یہی جب لیڈرشپ بھاگ جائے گی, نپولین نے کہا تھا گیدڑوں کا ایک لشکر جیت سکتا ہے. یہ تو میرے تنزیہ سا فکرہ ہے. اگر اس کا لیڈر ایک شیر ہو اور شیروں کا لشکر ہار جائے گا اگر اس کا لیڈر ایک گیدڑ ہو, تو بہادری تو ان کی باتوں کی ہے نا. کہتے تو یہ تھے نا نواز شریف صاحب, طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی, لیکن قرضے اتنے لیے کہ سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے. باتیں کرنا اور ہے. سر سید احمد خان کی موت پہ اکبر الآبادی نے کہا تھا, حالانکہ ان میں بڑا اختلاف تھا, ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا تھا. مت بھولو اس کو, فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. یہ جو سیاستدان ہیں ان سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. ان میں سے کسی کو نہ درد ہے, نہ سیاست کا ایکیومن ہے, نہ یہ وعدے کے پابند ہیں. تو خدا کا یہ قانون ہی نہیں ہے. قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان تو شہید ہو گئے, قائد اعظم کے بعد کون اقتدار سے باوقار اٹھا؟ کون اٹھا باوقار؟ یہ ان سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو امریکہ افغان طالب اس کی قیمت تو وہ چکائے. اس کا علاج یہی ہے نا, اس کا علاج تعلیم اور شعور ہے. دنیا میں امن تب ہوتا ہے دنیا میں اچھی حکومت اچھے لوگوں کو ملتی ہے. یہ اصول واضح طور پہ اللہ کے رسول نے بیان کیا, جیسے لوگ ویسے حاکم. صحیح ہے. یہ افغان عوام بہادر ہیں, دلیر ہیں, غیر ملکوں سے لڑتے ہیں, لیکن ضد بہت ہے. ریجڈیٹی بڑی ہولناک چیز ہے. دیکھیے وہ ختم ہو گیا. آپ نے سنا ہے حضرت عمر نے خطبہ دیا, کہا میئر مقرر کرتا ہوں. ایک بڑھیا اٹھی, اس نے کہا نہیں کر سکتے, رسول اللہ نے نہیں مقرر کیا, یہ قرآن میں لکھا ہے, ایسے لکھا. انہوں نے کہا بڑھیا نے عمر کو گمراہ ہونے سے بچا لیا. چلیے اس خوبصورت بات کے ساتھ لچک ہونی چاہیے, اصول جب سامنے آئے تو اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے مجھے اجازت دیجیے. ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تمام دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.